السلام علیکم ناظرین، رمضان رنگ خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ سحر کے حوالے سے، اس میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج چونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہے، تو آج کی ٹرانسمیشن میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان عظیم ہستی کے حوالے سے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا جا سکے، ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے معاملات کو لے کر آگے چلے جا سکیں کہ ہمیں آج کے دور میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے کس طریقے سے سبق ہم سیکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور چونکہ حضرت فاطمہ کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، میں پہلے بھی بار بار اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے کہ معیار کتنا بلند ہے، ہمارے پاس کتنا بڑا اور بہترین اور خوبصورت نمونہ موجود ہے۔ بات کو آگے چلانے سے پہلے میری خواہش یہ ہوگی کہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں، دعائیہ کلام سنیں۔ ہمیں اس بریک میں جوائن کیا ہے محمد دانیال عمر صاحب نے، اور دانیال عمر صاحب کے آتے ہی مدنی صاحب نے اپنی فرمائش کا اظہار بھی کیا ہے۔ محبت رکھتے ہیں تو ظاہر ہے محبت کا مان بھی رکھنا چاہیے۔ دانیال بھائی بسم اللہ کیجیے۔ مشکل سے مولا تو نے ہی بچایا ہے، اور اس دھرتی پہ مولا ہے وقت بڑا مشکل، اس دھرتی پہ مولا ہے وقت بڑا مشکل، اب رحم کرو مولا، دامن کو بچھایا ہے، اب رحم کرو مولا، دامن کو بچھایا ہے، اور یہ سچ ہے گناہوں میں ڈوبے مگر مولا، یہ سچ ہے گناہوں میں ڈوبے گے مگر مولا، بندوں سے ہے پیار تیرا
تو نے خود فرمایا ہے بندوں سے ہے پیار تیرا، تو نے خود فرمایا ہے، اور اس آس پہ جیتا ہوں، ایک تیرا سہارا ہے، اس آس پہ جیتا ہوں، ایک تیرا سہارا ہے، اس دل کا حال ضیاء رو رو کے سنایا ہے، اس دل کا حال ضیاء رو رو کے سنایا ہے، ہر مشکل سے مولا تو نے ہی بچایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اتنا خوبصورت کلام، اتنی خوبصورت دعائیہ کلمات آپ نے ادا کیے۔ اور دعا جو ہے یہ مانگنا علامہ صاحب بڑی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا جو ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ 2 آنسو ٹپکا لیتے ہیں، آپ رو لیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ اگر آپ کو رونا نہیں آتا ہے تو رونے والا کہتے ہیں کہ منہ بنا لیجئے، ایکسپریشن ایسے بنا لیجئے اللہ کے حضور ہاتھ بلند کر کے، کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی ادا جو ہے اتنی پسند آ جائے۔ اور جب آپ اہل بیت کا واسطہ دیتے ہیں، ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں، تو پھر تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ کی دعا پوری نہ ہو۔ دیکھیں وہ دعا کے متعلق آپ کہہ رہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کے نانا جان بیٹھے ہیں، ایک صحابی آیا اور وہ نماز پڑھ رہا، جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی اور دعا کی اور چاہنے لگی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور اپنی امت کی طرف متوجہ نہ ہوں؟ تو آپ نے بولا کہ میرے چند، آپ نے دعا جلدی جلدی مانگی، کتنا اچھا ہوتا کہ آپ اس میں پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے، پھر میرے پہ درود پڑھتے، پھر اپنی حاجت مانگتے، تو اللہ تمہیں کبھی خالی نہ جانے دیتا۔ اور حضور نے اپنی زندگی میں بتا دیا کہ وہ دعا نہیں ہے جس میں درود پاک نہیں ہے۔ دوسرا، جب حضور اپنے اللہ کے پاس جا چکے، گنبد خضرا وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور اپنی وہ جنت والی جگہ میں آرام فرمائیں، تو حضور کے بعد صحابہ نے یہ معمول چھوڑا نہیں ہے، جب بھی بارش کا یا کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر کہ حضور کے خاندان سے ہیں وہ دعا کرواتے تھے۔ اس لیے آل رسول کے پاس جا کر دعا کرانا، ان کو دعا کا کہنا، یہ حضور کی زندگی سے ثابت ہے اور صحابہ کی زندگی سے ثابت ہے۔ دوسرا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، ہم آج ان کی ایک سیرت طیبہ کے متعلق جو گفتگو کر رہے ہیں، تو اس وبا کے دوران میں ایسی چیز ہی کاؤنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ گل ویلے دی ہوندی ہے، پھل موسم دا ہوتا ہے، جو چیز وقت پہ کام آئے وہی ہوتی ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، آپ اپنی بچوں سے بڑا پیار کرتی تھی۔ حسنین جنت کے سردار ہیں، اور ان کا غمگین ہونا نہ حضور کو پسند تھا نہ آپ کی بیٹی کو پسند تھا۔ تو ایک دن بیمار ہو گئے، تو ماں کیسے بچوں کا دکھ برداشت کر سکتی؟ تو نظر مان لی کہ اللہ میرے بچوں کا بخار اتر جائے تو لونڈی فضا سبھی ساتھ ہے تو ہم نظری روزے رکھیں گے، چونکہ یہ رمضان ہے، تو نظر کے روزے مان لیے۔ جب بخار اترا تو پھر وہ نظر بھی پوری کرنی تھی، تو پہلے دن جب روزہ رکھا نا تو افطاری کے ٹائم ہی سائل آ گیا دروازے پہ، اور سائل بھی اس دروازے پہ آیا کہ جس نے پرورش ہی ساری کائنات کے سخیوں کے گھر میں پائی ہے، تربیت سخیوں کے سردار نے کی۔ ضرب المثل، جب سوال نے دستک دی کہ میں ایک مسکین ہوں، تو آگے کھانا پڑا ہے اور افطاری کا ٹائم ہے، تو صدقے جاؤں مولا علی پاک کے گھر کی شان پہ سیدہ فاطمہ الزہرا اشارہ کیا اپنے بچوں کو، جاؤ اس سائل کو دے دو، کہیں یہ نہ کہے کہ
مدینے کے سلطان کی بیٹی کے گھر میں ہم دستک کی تھی اور اس دروازے سے ہمیں انکار ملا. تو اپنا کھانا اٹھا کر افطاری کے ٹائم ہم تو موبائل بند کر دیتے ہیں, ہم تو دروازے بند کر دیتے کہ ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے, تو افطاری کے ٹائم اپنا کھانا اس سائل کو دیا تو اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. واہ زہرا تیری عظمت پہ قربان جاؤں کہ جس کے ایک فعل پہ اللہ آسمان سے قرآن بنا کے اپنے محبوب پہ نازل فرما رہا ہے. تو یہ پہلا. جب دوسرا دن ہوا تو پھر ایک سائل نے آ کر دستک دی تو کہنے لگے کہ میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ در یتیم کی گود میں پلنے والی بیٹی کے دروازے پہ ایک یتیم نے دستک دی کہ میں مفلوق الحال یتیم ہوں تو میرے پہ رحم کھایا جائے, مجھے کھانا میسر نہیں ہے. تو اپنا کھانا وہ اٹھا کر ایک یتیم کو دے دیا. اللہ نے پھر قرآن اتار دیا دوسرے دن. پھر تیسری افطاری, پھر تیسرے دن ایک قیدی نے کہا کہ میں ایک قیدی ہوں تو میرے پہ رحم کھایا جائے. یہ تینوں چیزوں پہ اللہ نے قرآن بنا کے ہمیں مثال قائم کر دی پوری دنیا کے لیے نمونہ کہ یہ رسول خدا کی بیٹی ہے, یہ ساری کائنات کے سردار کی بیٹی ہے. اپنے بابا کی گود سے حضور کی یہ تربیت ملی تھی نا, حضور کی گود سے کہ آپ کے گھر جب بھی مہمان آتا تھا مسجد میں تو پہلے اپنے گھر سے پتہ کراتے تھے کہ کچھ ہے, اگر نہیں ملا تو پھر سیدہ خاتون جنت پاک کے گھر میں بھیجتے تھے کہ میری بیٹی کے گھر سے پتہ کرو کہ کچھ کھانے کے لیے ہے. اور یہاں یہ بات لازمی میں نے کاؤنٹ کرانی کیونکہ میں روزانہ اپنے روایتی انداز میں ایک بات ضرور کرتا ہوں جو مجھے عوام پسند کرتی ہے کہ آج پنجاب میں پاکستان میں یہ بات بڑی مشہور کر دی ہے جی تیاں دے کرو کھانا مینا ہے جی, نہیں بیٹی کے گھر سے نہیں کھانا چاہیے. تو یہ ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ اگر بیٹی کے گھر سے کچھ کھانا میوب ہوتا تو مدینے کے سلطان کبھی بھی اپنی بیٹی کے گھر سے کچھ کھانا پسند نہیں کرتے. بہت خوبصورت بات, بہت بڑی بات. بھوکے رہ کر خود اوروں کو کھلا دیتے ہاں تھے, جی کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. سبحان اللہ. پروفیسر صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ آج ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس عظیم تربیت سے, اس زندگی سے. جیسے مدنی صاحب نے پہلے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کو تکلیف میں دیکھتے, یا اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی آسودگی محسوس نہیں ہوتی تھی. یہ صرف ہماری تربیت کے لیے تھا, ہمیں وہ ایک میسج ٹرانسمٹ کرنا تھا اور وہ بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے کیا. اگر ہم سیدہ الطاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں تو رہنمائی فرمائیے گا کہ آج جو مسائل ہم اپنی گھریلو زندگی میں دیکھتے ہیں اس میں ماؤں کے لیے کیا پیغام ہے, بہنوں کے لیے کیا پیغام ہے, بیٹیوں کے لیے کیا پیغام ہے, اور خود ان کے ساتھ زندگی گزارنے والے باپ بیٹے کے لیے. تو میں تھوڑا ذرا اس کی تفسیر میں جانا چاہوں گا کہ اب دیکھیے سب سے بڑی بات وہاں سے شروع کر لیتے ہیں جو آپ نے کویسچن کیا تھا اور مدنی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا, اسی سے ہم شروع کر لیتے ہیں. اس سے ایک اگلی بات بھی ہے جی کہ صرف اہل بیت سے ہم دعائیں ان کی وجہ سے ہماری قبول نہیں ہوتی, یہ جو اہل بیت ہیں ان کی وجہ سے ہمیں جنت ملنی ہے. بے شک بے شک. سب سے بڑھ کر جو جنتی ہم ہوں گے, اہل بیت کی محبت جس کے دل میں نہیں ہے وہ تو جنت میں بھی نہیں جا سکتا. میں اس پر روایت آپ کو پیش کر رہا ہوں, اب بڑی پیاری روایت ہے. تو جنت میں داخلہ اہل بیت اطہار کے بغیر ممکن نہیں ہوگا. اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا وہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں صراط مستقیم جو پل ہے تو وہاں سے گزرے گی. اس پل صراط سے 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جب گزریں گی جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے, اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی. سبحان اللہ. مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت بیان کرتے ہیں اور حدیث مصطفیٰ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے میرے ساتھ وہ فاطمہ ہوں گی, حسن ہوں گے, حسین ہوں گے, یہ شہزادے ہوں گے. اس پر مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا اے مولا کائنات, اے علی وہ سارے تمہارے پیچھے ہوں گے. سبحان اللہ. اہل بیت اطہار, اب ان کی محبت جس کے دل میں نہیں ہے تو جنت بھی ان کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہے. اب دیکھیں جو آپ نے کویسچن کیا ہے اس وقت ضرورت عمر کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہمیں سیدہ کائنات سے سیکھنا ہے. اب ان کی طہارت آپ دیکھیے, ابھی آپ نے ساتھ ان کا جو لقب بولا ہے وہ طاہرہ کا بولا ہے.
تو سیدہ طاہرہ، تو اب اس پر میں آپ کو حدیث پاک پیش کرتا ہوں، آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کی طہارت کا عالم کیا تھا، آپ کی پاکیزگی کا عالم کیا تھا، آپ کی نفاست کا عالم کیا تھا۔ تو گھروں کے اندر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس طرح سے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو طہارت کا پیکر بنائیں اور اس طرح پاکیزگی کا پیکر بنائیں جس طرح اللہ پاک نے آپ کو عطا کی تھی۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ روایت کرتی ہیں، تو قربان جائے آپ نے فرمایا کہ ان کو پہلے پتہ چل گیا تھا سیدہ کائنات کو کہ میری وفات ہونے والی ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں مجھے انہوں نے فرمایا، اور سب سے پہلے انہوں نے اللہ پاک نے تھوڑی صحت عطا فرمائی، اس دن انہوں نے غسل فرمایا خود، غسل کر کے، اور اس کے بعد پھر آپ نے آ کر فرمایا ام سلمہ سے، اماں جان میں نے خود غسل کر لیا ہے اور میں نے اچھے کپڑے بھی پہن لیے ہیں پاکیزہ، اور وہ قبلہ رخ ہو کر آپ لیٹ گئی، تیاری فرمایا کہ میں اس دنیا سے جانے والی ہوں، میری وفات ہونے والی ہے، لہٰذا مجھے کوئی عریا نہ کرے، کوئی غسل دینے کی کوشش نہ کرے، میرے جسم کو چھونے کی کوشش نہ کرے، میں نے سارا تیاری کر لی ہوئی ہے۔ اور مولا کائنات باہر تھے، ان کو خبر دی گئی، آپ تشریف لائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی، کوئی اندر نہیں گیا، وہ ساری تیاری کر کے آپ تشریف لے گئی، نفاست کا پیکر تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک فرشتہ ندا دے گا، قیامت کا دن ہوگا اور فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا، وہ یہ ندا دے گا اے اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو کہ بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا ان کی سواری گزرنے والی، آپ آنے والی، اور سارے نظریں جھکا لیں گے اور دو سبز چادروں میں آپ وہاں پر وہ وہاں سے گزر جائیں گی۔ تو اب دیکھیے اللہ پاک نے مصطفیٰ کی بیٹی صاحبزادی ان کو کیا شان اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اور پھر یہاں میں یہ بھی کہوں گا جو آپ نے کہا کہ جو پیغام ہے، یا میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، اور یہ بہت اہم پیغام ہے جو میں آپ کو اس حدیث پاک کی روشنی میں جو دینا چاہوں گا کہ تم میں ہونی چاہیے وہ عظمت و شان بطول، تم میں ہونی چاہیے وہ عظمت و شان بطول جس سے تم دنیا میں کہلاؤ کنیزان بطول۔ یہ پیغام ہے اور میسج ہے، یہ سیرت ہے آپ کی۔ اور پھر کون بطول؟ جس نے تسلیم و رضا ترکہ میں پائی وہ بطول، خوش دلی سے جس نے ہر زحمت اٹھائی وہ بطول، جس نے اپنے ہاتھ سے چکی چلائی وہ بطول، اور جو شفیع المرسلین کی تھی کمائی وہ بطول۔ تم میں ہونی چاہیے وہ عظمت و شان بطول جس سے تم دنیا میں کہلاؤ کنیزان بطول۔ اور پھر یہ مجھے بڑا پیارا آپ کی منقبت لگتی ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اس طرح شب معراج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام سے انہوں نے اجازت طلب کی کہ جب وہ تشریف لائے نا شب معراج، تو اجازت طلب کی، چونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، اجازت لے کر اندر آیا۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات آقا کائنات نے سیدہ کائنات تو ان کی موجودگی میں ان کو اجازت نہیں دی جب تک کہ وہ جدا نہیں ہو گئی۔ اب دیکھیے کہ اسی لیے کہا گیا کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ، اور حاصل کہاں دماغ کو عرفان فاطمہ، خلد بری ہے نقشہ مکان فاطمہ، کیا سوچیے بہار گلستان فاطمہ، حسنین جب ہو سنبل و ریحان فاطمہ، اور باب بہشت پر مجھے روکے گا کیوں کوئی، میں ہوں غلام غلامان فاطمہ۔ سبحان اللہ، بہت ہر نقش پا میں، آخری بات، ہر نقش پا میں جذب ہے فتح مبی کی مہر، اور دیکھے مباہلہ میں کوئی شان فاطمہ، سبحان اللہ، اور کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں ایک روح فاطمہ ہے، جان فاطمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منقبت میں چاہتی ہوں نورینہ ہمارے ساتھ ہیں، تو نورینہ بسم اللہ کیجئے، خوبصورت سا کلام ہمیں سنائیے۔